بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث تحت العرش یوم القیامہ، القرآن یحاج العباد له ظہر و بطن والامانۃ والرحم، تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی. ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن کہ جھگڑے گا بندوں سے. اللہ قرآن پاک کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. دوسری چیز امانت ہے. تیسری چیز رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاوے، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے. ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی. کلام اللہ شریف کے جگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق سبحانہ میں جھگڑے گا اور سفارش کرے گا، ان کے درجے بلند کرائے گا. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اے اللہ اس کو جوڑ جس نے اس کو جوڑا، مرحمت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج اس کو مرحمت فرمائیں گے. پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اکرام کا پورا جوڑا مرحمت فرمائیں گے. پھر وہ درخواست کرے گا کہ اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے. اور جب کہ دنیا میں محبوب کی رضا سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی نعمت نہیں ہوتی، تو آخرت میں محبوب کی رضا کا مقابلہ کون سی نعمت کر سکتی ہے؟ یعنی قرآن پاک کے ساتھ اگر دنیا میں کسی نے تعلق رکھا تو یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے حق میں فرشتوں سے جھگڑے گا. یہ میرا دوست ہے، اس کا خیال کرو، اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا، اس وجہ سے میں ابھی اس کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا. قرآن اللہ کی صفت ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کے مقابلے میں خود اللہ کی صفت زیادہ طاقتور ہے. اس وجہ سے پھر ان کی قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی. اور پھر قرآن اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ اسی کو اپنی خاص رحمت عطا فرما، اور اس کو خاص رحمت مل جائے گی. اور اس کے بعد پھر قرآن عرض کرے گا کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ میں اس سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. ابھی وہاں ماحول اتنا سخت اور خطرناک ہوگا کہ نفسا نفسی، پریشانی ہی پریشانی، جہنم اور سانپ، بچھو، آگ، ہر طرح کی تکلیفیں سامنے نظر آ رہی ہوں گی. اس وقت ان پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ تمہارے گھروں میں، تمہارے مسجدوں میں، مدرسہ میں پڑھایا جانے والا کتاب قرآن. اس وجہ سے قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہو، قرآن کے ساتھ جڑے رہو، پڑھتے رہو، سنتے رہو. اللہ نے آپ کو پڑھانے کی توفیق دی ہے، پڑھاتے رہو. پڑھانے والوں کی مدد کرتے رہو، مدرسوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ انشاءاللہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا. اور جن لوگوں نے اس قرآن پاک کی حق تلفی کی ہے، ان سے اس بارے میں مطالبہ کرے گا کہ تو نے کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا. شرح احیاء میں امام صاحب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے.
کم از کم 6 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنا چاہیے۔ اور اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے، ذرا غور فرما لیں کہ اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب قیامت کے دن قرآن خود انسان کو سفارش کر کے جنتی بنا سکتا ہے، یہی قرآن اگر اسی بندے سے یہ جھگڑا کرنے لگے کہ تو نے میرا کیا حق ادا کیا تھا، 50 سال تیری زندگی بنی تھی، 60 سال 70 سال تک تو 1 مرتبہ بھی مجھے نہیں پڑھ سکا، 1 مرتبہ بھی تو مجھے سن نہ سکا، پھر یہ عرض کرے گا کہ اللہ اس میرے دشمن کو، میرا حق ادا نہ کرنے والے کو اپنے عذاب کے اندر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ موت بہرحال آنے والی چیز ہے، اس سے کسی طرح سے مفر اور بھاگنا نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہے جو ہر کوئی سمجھتا ہے، ایک باطنی معنی ہے جس کو ہر کوئی بندہ نہیں سمجھتا، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے اشارہ ہوا کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر وہ صحیح بھی ہو تب اس شخص نے گناہ کیا، خطا کی۔ یعنی قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہی تفسیر کریں گے جو رسول اللہ نے کی، صحابہ کرام نے کی، پیغمبر کریم نے شاگردوں نے کی۔ بعض مشائخ نے ظاہر سے مراد اس کے الفاظ لیے ہیں جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے، باطن سے مراد اس کے معنی اور مطلب ہیں جو حسب طاقت مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے اندر تو ایک عام بندہ ہے، وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک قاری ہے وہ بھی وہی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اگر ایک عالم ہوگا وہ بھی یہی پڑھے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، لیکن ایک بندے نے صرف اسی کے لفظوں کو دیکھا، تلاوت کر لی، دوسرے نے صرف اسی کے تجوید کو دیکھا، قرات کو دیکھا، اس پر نظر ڈالی، جبکہ مولوی نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی ذرا سی گہرائی کے اندر چلا گیا کہ اس کے کیا معنی، اس کی کیا معنی، اس کا کیا مطلب، اس کی کیا کیا تشریح ہے، پیغمبر کریم نے اس کی کیا تفسیر کی، صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر کی، یہ سارا علم اس کے دماغ میں سامنے گھومنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی باطنی تلاوت یا اسی قرآن پاک کا باطنی حق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معنیوں میں غور و فکر کرو کہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے، مگر قرآن پاک کے معنی کے لیے جو شرائط اور آداب ہیں ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بغیر کسی لفظ کے معنی جاننے کے اردو ترجمے دیکھ کر کے اپنی رائے کو اس میں داخل کر دیتا ہے۔ بس میں نے قرآن پاک کا یہ مطلب سمجھاؤں، میں قرآن پاک کا یہ مطلب سمجھاؤں۔ اہل فن نے، علماء کرام نے تفسیر کے لیے 15 علموں کے اندر مہارت ضروری بتلائی ہے۔ وقتی ضرورت کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطن کلام تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ لغت کو سمجھتا ہو کہ اس لفظ کی معنی کیا ہے اور اس کے لیے صیغوں کو پہچانتا ہو، پیغمبر کریم نے اس کی کیا معنی مطلب نکالی ہے، قرات کے اعتبار سے اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے اگر 15 علوم کو جانتا ہے تو قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی اجازت ہے، اگر نہیں جانتا تو قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے
عن رومان والدت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت رآنی ابو بکر الصدیق اتمیل فی صلاتی فزجرنی زجرة کدت انصرف من صلاتی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا قام احدکم فی صلاته فلیسکن اطرافه لا یتمیل الیہود تمیل الیہود فإن سکون الاطراف فی الصلاة من تمام الصلاة۔ کہ حضرت عائشہ کی والدہ رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے پورے بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہودیوں کی طرح ہلتا نہ رہے، بدن کے سارے اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ حضرت رومان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی بی بی عائشہ کی ماں بتلاتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے اندر تھوڑا ہلنے لگی، کبھی یوں جیسے یہاں سارے کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں بالکل لاپرواہی کے ساتھ، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور امام ابھی تک رکوع میں گیا نہیں، اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے، جلدی میں رکوع میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا جہاز نکلا جا رہا ہے نا۔ تو نماز کے اندر سکون نہیں، انگلیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو رومان کہتی ہیں کہ میں نماز کے اندر ادھر ادھر جھکنے لگی، تھوڑا سا یوں اس پاؤں پر زور لگایا، کبھی پھر اس پاؤں پر زور لگایا، تو حضرت ابو بکر نے جیسے دیکھا، میرے شوہر نے جیسے دیکھا، ایسا غصہ ہوئے، ایسا ڈانٹنے لگے نماز میں ہی کہ میں نے سوچا کہ نماز توڑ دوں، لیکن نماز کو تو جیسے ویسے میں نے پورا کیا۔ لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو تو پورے جسم کو سکون کے ساتھ رکھو، یہودیوں کی طرح نماز کے اندر ہلتے نہ رہو۔ یہ تو کافروں کی عبادت ہوتی ہے کہ نماز کے اندر سکون کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، نہ رکوع صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح کیا، نہ اٹھنا صحیح، نہ بیٹھنا صحیح، بس آیا 2-4 ٹھونگے لگا کر کے بھاگ گیا۔ یہ نماز مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اللہ، کتنی بڑی عظیم عبادت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے نماز، لیکن لاپرواہی کرو تو کتنی سختی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہلنا یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنے نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کے اندر ہر عضو کا سکون میں ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، انگوٹھا انگلیاں، یہاں پھر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ہاتھوں کو ہلاتے رہتے ہیں، کندھے کو ہلاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کیا کبھی ادھر کیا، کبھی یوں اوپر کر رہے ہیں کبھی نیچے کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ادب کے خلاف ہیں۔ فائدہ، نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا۔ جب کسی چیز کا انتظار ہوتا تو اس کی طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے، اس وجہ سے کبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی۔ جب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نگاہ نظر نیچے رکھنا شروع فرما دی۔ صحابہ کرام سے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ پہلے ادھر ادھر نظر گھماتے تھے، مگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے تھے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے کھڑے ابھی قبلے کی طرف تو ویسے رخ ہے نا، کبھی یوں نظر اوپر کرتے، جبریل آیا تو نہیں ہے، جبریل آ تو نہیں رہا، فرشتہ آ تو نہیں رہا، وحی آ تو نہیں رہی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ وہ مومن کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو سکون کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، تو پیغمبر کریم نے جبرائیل کا انتظار کرنا بھی چھوڑ دیا، نظر نیچے رکھتے تھے۔ تو ہمارے پاس کون آنے والا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز کے اندر مکمل توجہ اللہ ہی کی طرف رہے۔ حضرت ابن عمر سے اسی ہی آیت شریفہ کے ذیل میں یہ منقول ہے کہ صحابہ کرام جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہمہ تن نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ہم کسی اور کے ساتھ کیوں کریں؟ حضرت علی سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع ہے کیا؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا، اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع خضوع والی، توجہ والی، آداب اور سکون والی نماز نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا، لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔